رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج 14واں سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام حصہ سوم کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ وضو کے باقی مسائل۔ سوال: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کسی انسان نے وضو ہی نہیں کیا اور اسے پتہ ہے کہ میرا وضو نہیں، یعنی جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصداً یعنی جان بوجھ کر بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو ڈالو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفتاح الصلاۃ الطہور۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نماز کی کنجی یعنی شرط طہارت ہے، یعنی یہ آیت کریمہ دلیل ہے وضو کی۔ فرائض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ یعنی وضو میں جو اعضاء ہم دھوتے ہیں 4 فرض ہیں: چہرہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، مسح کرنا اور پیر دھونا۔ تو یہ جو دھونا ہے تو دھونے کی مقدار کتنی ہے؟ جواب: اتنا پانی ڈالنا کہ عضو پر بہہ کر 1-2 قطرے ٹپک جائے دھونے کی ادنا مقدار ہے۔ اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ مثلا کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو نہ ہوگا۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہیں انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ یعنی چہرے کو، ہاتھ کو، پیر کو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ جواب: 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ عام طور پر بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ صاف صفائی میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ پانی کا اسراف ہوتا ہے، یعنی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 7 مرتبہ، جب تک اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی وہ پانی ڈالتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اسراف ہے۔ 1 مرتبہ دھو لینا کہ جس سے یہ اطمینان ہو جائے کہ عضو پورا تر ہو گیا ہے، دھل گیا ہے، وہ فرض ہیں، اور 3 مرتبہ عضو پہ پانی بہانا یعنی دھونا یہ سنت ہے۔ اس سے زیادہ اسراف ہے، گناہ ہے۔ سوال: کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہیں؟ جواب: پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا فرض ہیں ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو؟ جواب: اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی شخص کے 6 انگلیاں ہوں تو 6ٹھی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ یہ ہزاروں لاکھوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ کی یا پیر کی 6 انگلیاں ہیں، تو یہ جو ایکسٹرا جو انگلی ہیں 6ٹھی انگلی، اس کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں فرض ہیں، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: مسح کرنے کے کیا معنی ہے؟ جواب: ہاتھ کو پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ جیسے یہ ہاتھ ہم نے پانی والے کیے تو یہ تر ہو گئے، یہ بھگو دیے، اب اس کو پھیر لینا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ سوال:
سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی؟ یعنی ہم نے سر کا مسح کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا، تو ہاتھوں کو جب ہم دھوئیں گے تب اس وقت اس صورت میں ہمارے یہ ہاتھ تر رہیں گے، تو یہ جو ہاتھوں پہ پانی کی تری لگی ہیں اسی سے مسح کر لینا کافی ہے یا نیا پانی لینا ضروری ہے؟ جواب، نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لیں تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں، یعنی ایک مرتبہ ہم اس ہاتھ میں پانی لے کر ہاتھوں پہ لگا چکے ہیں تو اب دوسری مسح کرنا ہے، تو اب ہمیں نئے سرے سے پانی لینا ہمارے لیے بہتر ہوگا، اسی پانی سے، یعنی اسی ہاتھ سے جس سے ایک مرتبہ کسی عضو پہ پانی لگا دیا ہے واپس دوسری مرتبہ مسح کرنا بہتر نہیں، پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں، یعنی ہاتھ بالکل خشک تھے، ہاتھ پہ پانی ہی نہیں تھا، اب دوسرے عضو پر، جیسے مثال کے طور پر چہرے پر پانی ٹپک رہا ہے، اسی ٹپکنے والے پانی کو اپنے ہاتھ پہ لگا لیا، چہرے پہ ہاتھ لگا کے پھر اس سے مسح کرے تو بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سوال، اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئی اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ جواب، ادا ہو گیا۔ سوال، وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب، آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ سوال، وضو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کترا دیے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ وضو کیا اور فوراً ناخن کاٹ لی تو اب واپس اس جگہ کو دھونا، ناخن جہاں سے کاٹے ہیں اس جگہ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں۔ سوال، اگر کسی شخص کا ہاتھ کہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی کہنی سے نیچے والا پورا حصہ ہی کٹا ہوا ہے تو اب اس ہاتھ کا دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، جب تک کہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کہنی کو دھونا فرض ہے۔ اگر اتنا کٹا ہوا ہے کہ کہنی کے نیچے، یہ کہنی ہے تو کہنی کے نیچے کچھ حصہ بچا ہے تو اتنے حصے کو دھونا ضروری، لیکن اگر کہنی کے پاس سے کٹا ہوا ہے تو پھر تو دھونا ضروری نہیں ہے۔ سنن وضو کے باقی مسائل۔ سوال، اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا، یعنی وضو کا ثواب نیت پر ہی ہوگا۔ سوال، وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں، جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کریں کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں، بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے۔ یعنی وضو کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف ارادہ کر لینا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کا، یا ناپاکی کو، یعنی بے وضو تھا تو اس پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے کی نیت کر لینا، یہ کافی ہے۔ اب اس کے لیے زبان سے کوئی الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے، اندر دل کا ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں، اتنا ہمارا ارادہ کر لینا کافی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اب ہم نماز پڑھنے کے لیے اپنے مشغولیات سے فارغ ہو کر ہم آگے بڑھیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ یہ جو نماز کا ہم نے ارادہ کیا اور اس کے لیے ہم وضو کرنے بیٹھے تو یہ ہماری پاکی حاصل کرنے کی نیت ہو گئی، اس کے لیے زبان سے پھر ادا کرنا، بولنا ضروری نہیں۔ سوال، نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مذائقہ بھی نہیں، یعنی کہہ لے کہ باری تعالیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرنے کی غرض سے وضو کرتا ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ سوال، وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کریں تو نیت کیا کریں؟ جواب، صرف یہ نیت کریں کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور اب عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اب جو اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا وہ باقی ہیں، تو اب وہ عصر کی نماز کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے، یعنی وضو پہ وضو کرنا چاہتا ہے تو کیا نیت کریں؟ تو صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت کر لیں۔
سوال، وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں، یعنی وضو کرنے سے پہلے؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا، یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یا بسم اللہ والحمد للہ، تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ 3 طریقے بتا دیے۔ سوال، مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، مسواک کرنا سنت موقدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدہ ہے۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پیلو کی جڑ یا نیم کی لکڑی۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ رکھنی چاہیے۔ دھو کر مسواک کریں اور دھو کر رکھیں۔ اول دائیں طرف کے دانتوں میں، یعنی اس طرف کے دانتوں میں، پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا سنت ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ مسواک کرنا سنت موقدہ ہے، یہ اس لیے کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں، اور مسواک کرنے سے کئی دینی اور دنیاوی فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے کرنا چاہیے اور پھر بائیں جانب کرنا چاہیے، اور کم سے کم 3 مرتبہ مسواک کو پھیرنا چاہیے اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے۔ سوال، گرگرہ کرنا کیسا ہے؟ جواب، وضو اور غسل میں گرگرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کلی کر لینا چاہیے۔ اگر روزہ ہے تو کلی کریں اور روزہ نہیں ہے تو گرگرہ کرنا چاہیے۔ سوال، ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک سے لگائیں اور سانس کے ذریعے سے پانی ناک میں چڑھائیں، لیکن اتنا نہ کھینچیں کہ دماغ تک چڑھ جائے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائیں، سانس سے نہ کھینچیں۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت موقدہ ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور پھر اگر روزہ نہیں ہے تو اس طرح پانی رکھ کے ناک سے کھینچے، سانس لیں تو پانی اندر پہنچ جائے گا۔ اس طرح 3 مرتبہ کریں۔ اگر روزہ ہے تو پھر ہاتھ سے ہی پانی ناک میں ڈالیں۔ یہ بار بار اس میں کہا جا رہا ہے سنت موقدہ، یعنی یہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اسے ترک نہیں کرتے تھے، آپ نے کثرت کے ساتھ اپنی پوری زندگی میں اس کا اہتمام کیا ہے۔ سوال، داڑھی کے کس حصے کا خلال کرنا سنت ہے؟ جواب، داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال کے چہرے کی طرف چہرے کی خال سے متصل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے۔ یعنی یہ جو آگے کے بال ہیں جو خال سے لگے ہوئے ہیں ان سب کا دھونا ضروری ہے۔ اب گھنی داڑھی ہے تو یہ جو نیچے کا حصہ ہے یہاں پر خلال کیا جائے۔ سوال، انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کریں کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائیں، یعنی اس طرح۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے کریں، دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کریں۔ یعنی پاؤں کی انگلیوں کا جو خلال ہے یہ اس انگلی سے کرنی ہے، بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے کرنا ہے، اور دائیں پیر کی چھنگلیاں سے شروع کرنا ہے۔ یعنی اسٹارٹ جو ہو، شروعات ہو، وہ دائیں پیر کی آخری انگلی چھنگلی انگلی سے اسٹارٹ کریں، لیکن کریں گے بائیں ہاتھ کی اس انگلی سے خلال کریں گے۔ سوال، تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو اور ہتھیلی کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹا لاؤ۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھیر جائے، یعنی دونوں ہاتھوں کو تر کر کے اس طرح رکھنا ہے اور پیشانی سے شروع کرنا ہے اور اس طرح لے جاؤ، اور پھر یہ ہتھیلی ہے اس کو واپس اس طرح لے آؤ تو پورے سر کا مسح اس طرح ہو جائے گا۔ سوال، کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ جواب، نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو شہادت کی انگلی ہے وہ کان کے اندر پھیرنی چاہیے اور اس طرح کان میں پھرا دے، اور باہر کا جو پیچھے کا حصہ ہے اس کو انگوٹھے سے